بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر الآية۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ یونس آیت نمبر 24 سے ہو رہا ہے۔ یہ آیت ایک مثال ہے۔ قرآن مجید کے 5 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ مثل کا ہے، ایک حصہ مثالوں کا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں دیں قوم کو، اور مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ اوپر اہل کفر کی وجہ بتائی کفر کرنے کی، کہ اہل کفر جو اپنے کفر پر بضد ہیں اس کی وجہ دنیا کی محبت ہے، اس کی وجہ دنیا سے آشنائی اور دنیا سے تعلق داری ہے۔ چنانچہ اب یہاں پر اسی بے ثباتی کو بتایا۔ دلیل عقلی نمبر 4 بیان فرمائی، اور دلیل عقلی نمبر 4 کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما بغیکم علی انفسکم متاع حیات، یہ تمہاری یہ جو ہے متاع دنیا کی زندگی کا حقیر سا سامان، بس اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ تم سب چیزیں کر رہے ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تم عہد شکنی اللہ سے کر رہے ہو، کہ دنیا کی محبت کے پیچھے تم لوگ پاگل ہو رہے ہو، مرے جا رہے ہو۔ حالانکہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر بھی تم لوگ بالکل غیر مختار ہو، تمہارے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے اوپر، نہ تمہارے ہاتھ میں کسی درجے کا کوئی اختیار ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی کا جو دھوکہ ہے وہ اللہ رب العزت اس آیت سے سمجھا رہے۔ آیت کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ انسان زمین پہ فصل کاشت کرتا ہے، وہ فصل جو ہے وہ آہستہ 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 بڑی ہوتی ہے۔ تاجر کا نفع تو 2-4 دنوں میں آ جاتا ہے، 2-4 ہفتوں میں، کبھی کبھی چند منٹوں میں آ جاتا ہے، مگر جو کسان کھیتی باڑی کرتا ہے وہ پہلے دن زمین کو نرم کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، پھر اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کو پانی لگاتا ہے، پھر وہ صحیح طرح جب 3-4 قسم کی اس کے اوپر ہل بوئے جاتے ہیں، ایک کو ہل کہتے ہیں، ایک کو کراہ کہتے ہیں، ایک کو پتہ نہیں، یہ 2-3 لفظ ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، لکڑی کا ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کے ہل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہل جوتے جاتے ہیں، اور 3-4 قسم کی جب ہل لگ جاتے ہیں تو 3-4 ہل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اس پہ بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ بیج اگتا ہے، اس کا ایمبریو بنتا ہے، ایمبریو بننے کے بعد وہ بیج بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتے 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 اس کو 6 مہینے 7 مہینے لگ جاتے ہیں پکنے کے اندر، اور جب وہ پک کر تیار ہوتا ہے تو اب وہ کسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میرا پھل تیار ہو گیا، اب اس کے ریٹ منڈی کے اندر لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سب ہو، اللہ رب العزت اسی کی مثال دیتے ہیں کہ کسان اس وقت بھی خوش تو ہوتا ہے مگر پریشان ہوتا ہے کہ اگر ابھی بارش نازل ہو جاتی ہے تو اس کے 6 مہینے کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اب یہ تو کسان کی 6 مہینے کی محنت ہے، یہاں زندگی بھر کی محنت اگر انسان ان چیزوں پہ لگا دے کہ جن کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ چنانچہ یہاں سمجھا، انما بے شک، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی تو ایسی ہے، انما بے شک، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے کا جیسے ما ان پانی ہوتا ہے، جس سے کہ پانی انزلناہ ہم نے اس پانی کو اتارا، من السماء آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، فاختلط به نبات الارض،
فاختلط بھی نبات الارض، دیکھیے اس کو چھوڑیں، فاختلط اس پانی کے ذریعے سے نکلا، فاختلط بھی اس پانی کے ذریعے سے نکلا نبات الارض زمین کا سبزہ، فاختلط گنجان ہو کر، یعنی خوب پھل پھول کے نکلا، یعنی ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہو گئی۔ فاختلط اختلاط کہتے ہیں خوب مل جل کر، یعنی گنجان ہو کر نکلا، نبات الارض زمین کا سبزہ، ٹھیک ہے۔ مما مما یأکل الناس والانعام، کھاتے ہیں اس میں سے، یأکل مما کھاتے ہیں اس میں سے، مما یأکل جس میں سے کھاتے ہیں، یأکل مما جوڑ کے ترجمہ سمجھ لیں، کھاتے ہیں اس میں سے، الناس والانعام انسان اور جانور، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اذا اخذت الارض زخرفها جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا، حتی یہاں تک کہ اخذت الارض زخرفها زمین نے اپنا زیور پہن لیا، مطلب یہ کہ زمین آراستہ ہو گئی، ٹھیک ہے، زمین آراستہ ہوگی، زمین نے اپنا زیور پہن لیا، وزینت وزینت اور زمین مزین ہوگی، وظن اہلھا اور سمجھ لیا اس کے مالکوں نے، انہم قادرون علیہا کہ وہ لوگ اس کے اوپر قادر ہیں، وہ لوگ اب اس کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی فصل پک کر تیار ہوگی، اس کو اللہ نے استعارہ اور کنایہ کے طور پہ بیان فرمایا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها زمین نے اپنا زیور پہن لیا، یعنی گندم ہے، گندم ہے وہ ساری کی ساری سنہری ہو گئی، کپاس ہے ساری کی ساری سفید ہو گئی۔ گندم کا کھیت دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے، فاختلط به نبات الارض سرسبز ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہوتا ہے زخرفها جیسا کہ سونا پڑا ہوا، اوپر سے دیکھو نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ سونا پڑا ہوا ہے، اور کپاس پہلے سرسبز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبات الارض پہلے سرسبز ہوتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ بالکل سفید، ایسا لگتا ہے برف پڑی، ٹھیک ہے، نبات الارض اور پہ زخرفها، کیا خوبصورت تشبیہ اللہ رب العزت نے دی، وزینت اور مزین ہو گیا، وظن اہلھا اور اس کے جو اہل ہیں ان کو یہ گمان ہوا، انہم قادرون علیہا کہ وہ اب اس کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو کیا ہوا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آ گیا امرنا ہمارا حکم، لیلن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، کیا ہوا، فجعلناہا بس ہم نے بنا دیا، حصیدن اس کی، حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی پیداوار کو، فجعلناها حصیدن ہم نے اس کو کٹی ہوئی پیداوار بنا دیا، کأن لم تغن بالامس گویا کہ کل یہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا، کأن لم جیسا کہ لم نہیں، تغن بالامس کل تک کوئی یہاں پر موجود تھا، کل تک یہاں پہ کوئی آباد ہی نہیں تھا، کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کیا ہے یہ انسان کی زندگی ہے، انما مثل الحیات الدنیا بالکل ایک کھیت کی طرح، اور آہستہ 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 پروان چڑھتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنی باتوں پہ یقین ہونے لگتا ہے، اس کو اپنے اندازے سچے لگنے لگتے ہیں، اس کو اپنی سوچیں پختہ معلوم ہونے لگتی ہیں، اس کو اپنی سوچوں پہ یقین پختہ اور کامل ہونے لگتا ہے، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا جو سچے اور پکے فیصلے کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو کیا فجعلناها حصید پھر اللہ اس کو موت دے دیتے ہیں، اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں، کذالک نفصل الآیات اللہ اسی طرح ہم کھول کر، نفصل تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات کو، نفصل الآیات
اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر یہ سمجھا دیا، لا الہ الا اللہ، تو انسان کی عقل اس کو یہی کہتی ہے، انسان کا فہم اس کو یہی کہتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر بڑا اچھے طریقے سے ایک تفسیر میں کہ بہت بہترین طریقے سے یہ بات دل میں بٹھائی گئی کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے، اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہو جاتا ہے، تو وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، تو اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے، اس وقت اس پر عذاب الہی آ جاتا ہے، اور اس کا تمام سامان جس سے اس کی امید وابستہ تھی غارت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی سب کچھ مجھے دے گا، جبکہ اللہ رب العزت اس کے بالکل برعکس فرما رہے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں اللہ ہم سے ان آیات میں؟ دیکھیے جی، بنیادی بات جو میں سمجھاؤں، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں ان آیات کے اندر کہ ہم دنیاوی معلومات پہ بھروسہ نہ رکھیں، ہم دنیاوی معلومات کو زیادہ اہمیت نہ دیں، یعنی صرف اتنی اہمیت دیں کہ یہ ایک اسباب زندگی ہے، اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں، اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لوٹا نہ دیں، اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو، اپنے احوال کو، اپنے بقا اس کے پیچھے نہ لگا دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ رجوع پیسہ ہو، مال ہے، دولت ہے، اور یہ بڑی عمر میں جا کے انسان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جو انسان سب کچھ سمجھتا ہے کہ کیا ہے، پراپرٹی، سونا، چاندی، ٹھیک ہے جی، اور بعض درجے میں اولاد، ٹھیک ہے۔ انسان سب سے پہلے اس کو اپنا فخر سمجھتا ہے، پھر اس کو اپنا فخر سمجھتا ہے، اور پھر اس کو اپنا فخر سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے جائیداد کو اپنا فخر سمجھتا ہے، پھر مال کو اپنا فخر سمجھتا ہے، اور پھر اولاد کو اپنا فخر سمجھتا ہے۔ بڑی عمر میں جا کے انسان کو اپنے حسن و جمال کا کوئی فخر نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اپنے علم پر، تجربے پر کوئی فخر نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ بڑی عمر میں جا کے انسان کو اگر فخر رہتا ہے تو جائیداد پہ رہتا ہے، مال پر رہتا ہے، یا اولاد پر فخر رہتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی مرحلے پہ اگر آپ اپنی جائیداد پہ بھروسہ کرتے ہو تو مت کرنا، ایک جھٹکے میں اللہ ختم کر دیں گے۔ سونا چاندی پر فخر کرتے ہو تو مت کرنا، ایک جھٹکے میں اللہ برابر کر دیں گے۔ لہٰذا جیسے جیسے عمر کی پختگی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے اگر رجوع اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا مطلب آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اگر مرنے کے ساتھ پراپرٹی میں آپ کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، مال میں آپ کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، اولادوں میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ الارمنگ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی پسندیدہ چیز نہیں ہے جو کہ قابل توجہ ہو، جو کہ اس درجے کی ہو کہ آپ اس کے اوپر اتنا زیادہ دھیان دیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، چنانچہ اللہ رب العزت، واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی آخرت کی طرف،
یعنی رجوع الی الآخرت ہو، جو میں نے کہا رجوع الی اللہ. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کون سے راستے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم تک، من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے. جی آج میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جی ہمیں آپ ہدایت دیجیے صراط مستقیم تک. دیکھیں جہاں بھی ہدایت کا لفظ کے سامنے جو پروپوزیشن ہے وہ الہ کی استعمال ہوتی ہے. جب بھی ہدایت کے ساتھ پروپوزیشن الہ کی استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. شاید میں پہلے بتا چکا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں. ہدایت کا جو لفظ ہے نا، لفظ ہدایت، ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، اور ہے اراءۃ الطریق. ٹھیک ہے، اراءۃ الطریق. ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے منزل تک پہنچانا، اور اراءۃ الطریق کا مطلب ہے منزل تک راستہ دکھانا. میں پوچھتا ہوں آپ سے، بھائی میں نے مجھے آپ راستہ دکھائیے جہاں سے مجھے کپڑے مل جائیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ مجھے کپڑے مل جائیں. آپ کہتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا کرو کہ یہاں سے دیکھیں کپڑوں کی مثال نہ تھوڑی ایسی ہو جائے. بھائی میں مال امپورٹ کروانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا اچھے سے سمجھے. تو آپ مجھے کہتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے، اپنا بزنس رجسٹرڈ کراؤ. اس کے بعد رجسٹرڈ کراؤ، اس کے بعد ہم اس کے بعد چائنا جاؤ. چائنا کی مارکیٹ، شنگھائی کے اندر ایک مارکیٹ ہے، وہاں میرا ڈیلر نمبر 324 ہے، 234 ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس اتنا انویسٹ کرو. ٹھیک ہے، ریٹرن میں آپ کے پاس مال آ جائے گا 1 ماہ بعد. ٹھیک، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ کہہ رہے ہو مجھے مشورہ دے رہے ہو، قانونی مشورہ. ٹھیک ہے، یہ مجھے مشورہ دے رہے ہو، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. ٹھیک ہے، یہ ہے اراءۃ الطریق. سمجھ گئے میری بات؟ تو ہم نے کہا اہدنا، اس نے ہمیں یہ بتایا. ٹھیک ہے، دوسرا میں نے کہا یار مجھے کام کرنے مجھے طریقہ بتاؤ. کہتا ہے بھائی مجھے پارٹنر بنا لو 20% کا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، میرے پاس 10 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. میں اس کا وہ میرا پارٹنر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پارٹنر بن کے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا بزنس جاتا ہے رجسٹر کرواتا ہے، رجسٹر کروا کے وہ خود ہی جاتا ہے چائنا. ٹھیک ہے، چائنا جا کے مال بک کرواتا ہے، مال بک کراتا ہے، اور پھر 1 مہینے بعد میرا مال میرے پاس میرے گوڈاؤن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہدایت ہے اور یہ بھی ہدایت ہے. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. کام میں اس نے خود ساتھ جڑ گیا.
اور کام کروا دیا. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. سمجھ گئے جی؟ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ کسی اور طریقے سے سمجھو. جی بتائیے، مجھے پتہ نہیں آواز بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب یہ دیکھیے، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اہدنا کے اندر کون سا ہدایت ہے ایصال المطلوب اور کون سی ہے اراد الطریق؟ تو جب اہدنا کے بعد پروپوزیشن استعمال ہوگی الہ کی، تو اس کا مطلب ہوگا ایصال المطلوب. اور جب اہدنا پروپوزیشن کے بغیر استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگا اراد الطریق. جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم بغیر پروپوزیشن کے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ کہنے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھی ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے اراد الطریق. اور جہاں وتھ پروپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، جیسے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم مطلب ہم ایصال المطلوب خود ہی کروا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. البتہ ہر بندے کے لیے اپنی محنت کرنا ضروری ہے، اور وہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، تو جہاں الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو سیدھا راستہ، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ اللہ رب العزت خود دکھاتا ہے، انہیں سیدھے راستے پر خود چلاتا ہے. تو واللہ یدعو الی، جب ہم رجوع الی اللہ کریں گے، مطلب یہ جب ہم رجوع الی اللہ کریں گے تو رجوع الی اللہ سے ہمیں ایصال المطلوب از خود حاصل ہو جائے گا. رجوع الی اللہ سے ایصال المطلوب یعنی اللہ خود ہماری رجسٹریشن کروائے گا، خود ہمارے ساتھ معاملات کرے گا. لا الہ الا اللہ. آیت سمجھ میں آ گئی جی؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اور ان کا مزاج دنیا داری میں چلنا ہے. تو یہ چیز ہے. البتہ محض دنیا داری یعنی جائیداد بنانا، پراپرٹی بنانا، یہ دنیا داری، یہ صرف یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا داری دین کا حصہ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دنیا داری ہی ہے. اچھا جی، میں سوال دیکھ لوں. میجورٹی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ پاک ان کے سب کچھ دے دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور غرور میں آ جاتے. جی بالکل ایسا ہے، آپ کا مشاہدہ بالکل صحیح ہے. اور یہی اللہ رب العزت یہاں پر سمجھا رہے ہیں. یہ بھی شاید کا ایک رخ ہے میرا، اس طرف میں نے اس طرف دھیان نہیں، اس طرف سمجھایا نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں ہاں ہم تو اسی کے اہل تھے، ہمیں تو یہ ملنا چاہیے، ہمیں تو وہ ملنا چاہیے. چاہے دیندار ہو چاہے دنیا دار ہو، جی یہ سب ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل آپ کا صحیح مشاہدہ ہے. یہ بات طبیعی ہے کہ اولاد میں دلچسپی اور ہونے میں دلچسپی کیوں حد حد ہے جہاں سے ہم اس آیت کا زمرے میں آ جاتے ہیں. جی کون سی حد ہے کہ ہم اس آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں؟ جی حد یہ ہے کہ جب انسان اولاد کی طرف دھیان دینے میں اتنا ہو کہ اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے. جب اپنی آخرت کی طرف اس کا دھیان بالکل ختم ہو جائے اور سب کچھ جو ہے وہ اولاد کے اوپر ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شاید کے زمرے میں آ گیا کہ اس نے سب چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا. لا الہ الا اللہ. اب ان دونوں قسم کے لوگوں کا انجام اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں
ایک تو وہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اور ایک وہ جو رجوع اللہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے مزے کی بات، رجوع اللہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کی نفی کبھی بھی نہیں، بلکہ دنیا کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی رجوع اللہ کی نفی جہاں ہوتی ہے، اس دنیا کو اللہ نے نقصان دہ بنایا، نقصان دہ بتایا۔ چنانچہ جو محتدین ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ پکڑا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور نہیں، میں آپ کا سوال نہیں، ہدایت کی شروع کیا اور انتہا کیا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہدایت کی شروع کیا اور انتہا کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ایمان ہدایت کی ابتدا ہے، اور اعمال ہدایت کی انتہا ہے، اور آخر تک کیا عمل، اس میں بدیہی سی بات ہے، اس میں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج کیا اور چاند کیا ہے، تو اس میں سمجھ کیا بات نہیں آ رہی وہ بتائیے۔ الذین احسنوا، تو یہ انجام محتدین ہے، جو ہدایت حاصل کرنے والے ان کے انجام کے حوالے سے، اور پھر گمراہی اختیار کرنے والے ان کے انجام کے حوالے سے بتایا۔ للذین احسنوا الحسنى، للذین ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، احسنوا کہ جنہوں نے اعمال اچھے کیے، الحسنى ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، للذین کچھ سوال ہے، ہدایت کی شروع کی اور انتہا کیا سمجھا دیجیے؟ جی جی، ہدایت کی شروع اور انتہا تو میں نے آپ کو بتا دی، اس میں سمجھ میں کیا نہیں آ رہا وہ مجھے بتائیے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھے اعمال کیے، الحسنى اچھا انجام، اچھا انجام مطلب جنت ہے۔ اچھے انجام کو بہت سی جو قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر مصوبہ کہا گیا، مصوبہ یعنی جنت ہے، وہ زیادہ اور اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ زیادہ سے مراد جميع مفسرین نے کہا کہ اس سے دیدار الہی مراد ہے، اللہ کا دیدار مراد ہے۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، یرحق، ارحاق کہتے ہیں چھا جانا، ٹھیک ہے، ارحاق کہتے ہیں چھا جانا، اور قطر کہتے ہیں دھوئیں کو، سیاہی کو، دھوئیں کی سیاہی کو قطر کہتے ہیں، تو دھوئیں کی سیاہی کو قطر کہتے ہیں، دھوئیں کو قطر نہیں کہتے۔ یہ ایک تصویر میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے قطر کے حوالے سے۔ قطر کیا ہوتا ہے؟ الغبار والدخان الذی فیہ سواد، ایسا غبار اور ایسا دھواں جس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، وہ مراد، جس سے یہ دھواں، یہ دھواں ہے، تو اس دھوئیں کے اندر جو سیاہی ہے، سفید دھواں بھی ہوتا ہے جی، تو سیاہی ہے، اس سیاہی کو کہتے ہیں قطر، ٹھیک ہے، اس دھوئیں کی سیاہی کو قطر، اس دھوئیں کو قطر نہیں کہتے، ذہن میں رکھیے گا۔ دھواں اڑ جانے کے بعد جیسے سلنسر ہے، سلنسر میں ایک سیاہی ہوتی ہے، اس سلنسر کی سیاہی کو قطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ سمجھایا کہ ولا يرحق وجوہ، ارحاق کہتے ہیں چھا جانا، جیسے یہ دھواں چھایا ہوا ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر، تو ایسے ولا يرحق نہیں چھایا ہوگا، ولا يرحق نہیں چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں کے اوپر، قطر سیاہی، ٹھیک ہے، ولا ذلہ اور نہ ہی ذلت، ان کے چہرے پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت چھائے گی۔ سیاہی ایک علامت ہے بدنامی کی، ٹھیک ہے، ایک علامت بدنامی کی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ اہل
یہ لوگ اہل جنت ہیں. ایک منٹ رکیے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں. ہدایت کی ہاں کرتے ہیں، اور کمیوں کو کیسے پورا کرتے ہیں. سٹینڈ جاننا یہ چاہے کہ کہاں سے اس کا حساب کوئی تردید کرتا ہے، سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور ملاوٹ ہو جاتی ہے. ایک اصل میں آپ نے جو سوال لکھا ہے اس میں درمیان میں جب انگلش کا ورڈ آ جاتا ہے نا، تو یہ پورا سسٹم، اس کا جملے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. مجھے آپ کا جملہ اس طرح کرتے ہیں اور کمیوں کو کیسا پورا کریں، سٹینڈ جانا یہ چاہتی ہوں کہ ہم کہاں اس کا حساب کیسے ہوگا. یہ جملہ صحیح نہیں آ رہا. میرے خیال میں آپ کوئی جاننا چاہتی ہوں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کمیوں کو کیسے پورا کریں اور اس کا حساب کیسے ہوگا. کوئی اگر کوئی تردید کرتا ہے تو سن کر بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے اعمال میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. میں جہاں تک سمجھوں کہ آپ کو کنفیوژن اس بات کی ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں، اس بات کو ہم کہاں سے سمجھیں. شاید آپ کا یہ سوال ہے. ہاں ہاں ہاں. دیکھیے، اگر آپ کو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں آپ ہدایت پر ہیں. اگر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میرا تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں بالکل صحیح ہوں، میرا سٹینڈرڈ یہ اعمال کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں آپ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں اعمال کے حساب سے. یہ سوال بہت اچھا ہے اور یہ سوال سمجھنا چاہیے. میں اس کو الگ سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے، دو باتیں ہیں. آمنو وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں. اس میں لکھائی ایسی ہی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یا نہیں. آمنو وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے جی. تو آمنو سے مراد عقیدہ ہے اور عملوا الصالحات اعمال ہے. اب دیکھیے، یہ ایمان اور ہدایت ہے، اس کے اندر رسوخ ہونا ضروری ہے. رسوخ کہ میں بالکل ٹھیک، اللہ تعالی اللہ ایک ہے، نہ کوئی شک، نہ کوئی شبہ، نہ کوئی شکایت، نہ کسی درجے کا کوئی ابہام، بس اللہ ایک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام، آخرت. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے، عقیدہ، یعنی جو عقیدہ ہے اس میں رسوخ ہو. جبکہ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں ڈر ہو، اللہ جی آپ قبول فرما لیجیے، اللہ آپ قبول فرما لیجیے، اللہ آپ قبول فرما لیجیے. صدقات، اموال، اولاد، محبت، ان سب سے محبت، انسان ڈرتا رہے، کرتا رہے، ڈرتا رہے، کرتا رہے، ڈرتا رہے، کرتا رہے. البتہ اس میں صحیح راستہ ہے کہ اس میں رہنمائی لیتا رہے، بس.
اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا کہ مشاورت کرتا رہے، بس اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ کرتا رہے، پریشان ہوتا رہے، ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت کا مخزن اور ہدایت کا محور یہ چیزیں، اور اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ عقیدے میں رسوخ، کوئی ڈر نہیں، کوئی ایسی ویسی بات الحمدللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں، آپ اس کا منہ نہ توڑ دیں تو پھر کیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شیخ کیوں نہ ہو، آپ اس کی مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یہ تو لگتا ہے قادیانی ہے یہ ایسے، کیونکہ عقیدے پہ نو کمپرومائز۔ ہاں، ایمان کے اعمال کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے، تنفیذ ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے، یہ ہدایت کی علامت ہے۔ اور اس کے اندر انسان کو ڈگمگاتا رہنا، پریشان رہنا، یہ مقصود ہے، مطلوب ہے، اور جب یہ رہے گا تو اس کا مطلب ہے ہدایت ہے۔ ہاں، دل کا کام جانا اللہ کا خوف ظاہر کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ہر اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے جی، وہ لوگ جو اچھا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس کے اندر ایک بات ہے، بھلائی والوں سے اللہ جل جلالہ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کی بھلائی کے لیے ان کی بھلائی ہے، بھلائی سے مراد جنت ہے، اور اس زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے للذین احسن الحسنى وزیادہ، ٹھیک ہے، وزیادہ احسن الحسنى ان کے لیے، احسن الحسنى للذین احسنوا جنہوں نے اچھے اعمال کیے، الحسنى ان کے لیے اچھا انجام ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور اس سے زیادہ چیز بھی ہے، اور وہ زیادہ چیز کیا ہے؟ وہ زیادہ چیز یہ ہے، فرمایا کہ وہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیادت سے مراد دیدار الہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اس سے زیادہ عنایت کروں؟ تو وہ کہیں گے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اللہ، اللہ وفقنا، اللہ وفقنا۔ ایک روایت میں اضافہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں امام مجاہد کے علاوہ سب کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد دیدار الہی، تو یہ ایک چھوٹا سا اضافہ تھا، وہ میں نے مناسب سمجھا آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ تو یہاں پر ہے اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت والے ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کسب سیئات کیا، جنہوں نے برائیاں کی، استغفر اللہ استغفر اللہ، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، برائیاں کی، جزاء السیئۃ بمثلھا، جزاء السیئۃ، جزاء السیئۃ برائی کی کا بدلہ بمثلھا اس کے برابر ہوگا، وترہقہم ذلہ، اور ارحاق میں نے بتایا تھا، چھا جائے گی ذلت ان کے اوپر، ما لہم من اللہ من عاصم، ما لہم اور نہیں ہوگا من اللہ اللہ سے بچانے والا، من عاصم کوئی بھی بچانے والا، کوئی بھی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، جیسا کہ کأنما یہ ایسے ہو جائے گا، اغشیت جیسے کہ ڈھانک دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے، قطعا من اللیل رات کے قطع ٹکڑے، من اللیل رات کے ٹکڑے سے، مظلمہ اندھیری رات کے ٹکڑے سے، ٹھیک، کأنما اغشیت
ڈھانک دیے گئے، کانما اغشیت، جیسا کہ ڈھانک دیے گئے، کانما اغشیت، یہ کانما اغشیت، جیسے یہ یہاں پہ اغشا کیا ہے کہ کپڑا سر پہ ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کہ قیدیوں کے چہروں پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے، کانما اغشیت، گویا کے ڈھانک دیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعا من اللیل، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، مظلمہ، اندھیری، اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یوم نحشرہم و یوم، اور اس دن نحشرہم، ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم یقولو، یہ اللہ کے عذاب دینے کا طریقہ ہے، ثم نقولو، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا تھا، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم انتم، ٹھہرے رہو، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر، انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے شرکا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، یعنی ہر ایک کو اللہ رب العزت ایک جگہ الاٹ کریں گے جہاں ان کو عذاب و سزا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس زیلنا بینہم، پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شرکا، ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم تو ہماری، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، ما کنتم، تم نہیں تھے، ایانا، ہماری، کہ تعبدون، تم ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، لہذا انہوں نے ساری زندگی ان کے اوپر لگا دی ہوگی، اور آخر میں جا کے وہ کہیں گے ہم تمہارے کون ہیں، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دکھ کو، اس درد کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے، اس درد کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، کہ انسان جس کے لیے مر مٹا، انسان نے جس کے لیے قربانیاں دی، انسان جس کے لیے در در رویا، رل گیا، کھپ گیا، مر گیا، اپنی عزت داؤ پہ لگا دی، اپنی اولادیں داؤ پہ لگا دی، اپنا مال داؤ پہ لگا دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارا ہمارا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس درد کو، پوجا بندگی ایک ہی بات ہے، اس درد کو کوئی بتا نہیں سکتا، نہ سمجھایا جا سکتا کہ آپ نے کس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، مگر وہ آگے سے کہ تمہارا ہمارا کیا واسطہ۔ ایسے بہت سی چیزیں انسانوں کی زندگی میں آتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ، یہ تو کہنے کی مثالیں ہیں، جو آپ بیتی ہوتی ہے وہ تو ساری باتیں سنائی نہیں جا سکتی، کہ جو دل پہ خنجر چلے ہوتے ہیں، جو دل کے ساتھ معاملات ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ لیکن یہ سمجھیں، کبھی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے زندگی کے 15-20 سال کسی کو دے دیے، اور 15-20 سال دینے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہارا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں، تم نے جو کچھ کیا اپنے پیسوں کے لیے کیا، اپنی کمائی کے لیے کیا،